نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا، دیکھو تمہارے سامنے تقدیر کا ذکر چھڑ جائے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، تمہارے سامنے ستاروں کا ذکر چھڑ جائے خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، میرے صحابہ کا ذکر چھڑ جائے تو چپ ہو جاؤ۔ إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي، حتیٰ کہ ان کے باہمی اختلاف کا، مشاجرے کا ذکر ہو جائے تو یہاں بھی چپ ہو جاؤ۔ ہمیں کس نے حکم بنایا کہ ہم صحابہ کے معاملات میں فیصل بن کر اس میں ہم اپنی ججمنٹ دیں؟ ہم کون ہیں؟ اپنا ایمان بچانے کی بات کیجئے، صحابہ پر انگلی مت اٹھائیے۔ ان کا اختلاف خلوص نیت پر مبنی تھا۔ صحابہ نے کوئی کام خلوص نیت کے بغیر نہیں کیا۔ جتنی نیت ان کی صحیح تھی ان کے بعد کسی کی نیت اتنی صحیح نہیں ہو سکتی، وہ معیار بلند ہے، اس لیے کہ ان کے ایمان کا گواہ اللہ اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی مغفرت اور بخشش کا اعلان اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ ہماری بخشش موقوف ہے اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت کے ساتھ، اور صحابہ کی بخشش و مغفرت کا اعلان اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہے، وہ ہو چکا، فیصلہ ہو گیا۔ ہمارا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اپنی فکر کر ناداں، اپنی فکر کر ناداں، کیا حشر ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر کی تنہائیوں کو یاد کر، قبر کی تنہائیوں کو یاد کر، موت کی کیفیات کو یاد کر، جس کا کیا حشر ہونا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، دخل فی الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں ایسی موت نصیب کر دے کہ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو اور روح پرواز کر جائے، اور ہم حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔